بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ تمام چیزیں ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتا ہے لیکن واجب قربانی کا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جب یہ عظیم الشان فضیلت سنی تو بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں ان کے ساتھ خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ حضور، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔